عابد تھا، اللہ کی عبادت کرتا رہتا اور بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرتا رہتا تھا ہر وقت، یعنی اللہ کی عبادات کے اندر وہ ہر وقت مصروف رہتا تھا۔ شہر کے اندر ایک درخت لگا ہوا تھا اور لوگ اس کی عبادت کرتے۔ جب اس عابد کو پتہ چلا کہ لوگ جا کر فلاں جگہ پر اس درخت کی عبادت کرتے ہیں، تو اس بزرگ نے، اس عابد نے کلہاڑا اٹھایا اور کندھے پر رکھ دیا اور چل پڑا۔ ارادہ کر دیا کہ آج میں اس درخت کو کاٹ کر آؤں گا، اس طرح میں واپس نہیں آؤں گا۔ ارادہ کر لیا، پختہ ارادہ، کہ یہاں پر اللہ کی عبادت ہونی چاہیے زمین پر، لوگ غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، ایک درخت کی عبادت کر رہے ہیں۔ لہذا وہ ایک جوش میں آ گیا اور کلہاڑا اٹھا لیا، پختہ ارادہ کر لیا کہ اس درخت کو کاٹ کر آؤں گا۔ جب چلا، راستے کے اندر شیطان نے سوچا کہ اگر اس نے درخت کو کاٹ دیا تو پھر لوگوں کا یقین درخت سے ہٹ جائے گا، اللہ کی طرف یقین ہو جائے گا۔ لہذا میں اس عابد کو روکتا ہوں کہ یہ نہ جائے، اس کو ورگلاتا ہوں، اس کو گمراہ کرتا ہوں جس طرح ان کو گمراہ کیا۔ اب شیطان ایک بزرگ کے روپ میں آ گیا، آ کر کہنے لگا، اے عابد، تو اپنی جگہ پر بیٹھ کر عبادت کر، تجھے ان لوگوں سے کیا معاملہ؟ شہر والے جو کچھ مرضی کرے، تیرا کیا جاتا ہے؟ تجھے کیا ہو؟ تو اپنی عبادت کر، اللہ سے اپنا تعلق بنا، اللہ سے باتیں کر، تیرا ان لوگوں سے کوئی معاملہ نہیں۔ وہ بزرگ حقیقتاً اللہ والا تھا اور اللہ کی عبادت کرنے والا تھا۔ اس نے کہا کائنات اللہ کی، نظام اللہ کا، جسم اللہ کا، ہر چیز اللہ کی، زبان اللہ کی، عبادت بھی پھر اللہ کی ہونی چاہیے۔ تو لہٰذا یہ لوگ اللہ کی عبادت نہیں بلکہ درختوں کی عبادت کر رہے ہیں، اس لیے میں اس درخت کو کاٹ دوں گا، لوگوں کا نظریہ ٹھیک ہو جائے گا۔ شیطان نے بڑی کوشش کی کہ کسی طریقے سے یہ آدمی باز آ جائے، عابد سمجھ جائے، واپس چلا جائے۔ عابد نے پکا ارادہ کیا تھا کہ آج میں اس درخت کو کاٹ کر آؤں گا جس درخت کے ذریعے غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس درخت کو کاٹ کر آؤں گا۔ چل پڑا، پھر شیطان روکے، بڑی کوشش کرے، آخر کار شیطان نے تنگ آ کر اس عابد سے جھگڑا شروع کر دیا، لڑائی شروع کر دی۔ عابد اللہ کے لیے نکلا ہوا تھا، عابد نے اسے اٹھا کر زمین پر مارا اور اسے بچھاڑ دیا، یعنی وہ معافیاں مانگنے لگ گیا کہ مجھے چھوڑ دو، میں تیرا راستہ بھی چھوڑ دیتا ہوں۔ عابد نے اسے چھوڑ دیا، پھر شیطان اسی طرح ترلے کرنے لگ گیا، اسی طرح کہنے لگ گیا چھوڑ دے، اس درخت کو نہ کاٹ۔ اس طرح اس عابد کو شک ہو گیا، لگتا ہے یہ ابلیس ہے، یہ شیطان ہے۔ اس نے کہا مجھے لگتا ہے کہ تو شیطان ہے، اس لیے تو مجھے اس طرف نہیں جانے دے رہا۔ اس نے کہا اس بات کو چھوڑو، میں آپ کو روزانہ کا مال دیا کروں گا، یعنی 3 درہم دیا کروں گا، اور ان 3 درہم کے ذریعے تو خود بھی کھانا اور لوگوں کو بھی تقسیم کرنا، یعنی سخی بھی تو بن جائے گا اور عابد بھی بن جائے گا، تیرے اندر 2 صفتیں آ جائیں گی۔ اب عابد نے اس معاملے کے اندر لالچ کی اور اس کی بات مان کر چلا گیا عابد۔ اب جب واپس گیا، 3-4 دن گزرے، شیطان اسی طرح درہم اس کے سرانے کے نیچے رکھ دیتا، عابد اسی درہم کے ذریعے سے کچھ کھا لیتا اور کچھ لوگوں میں تقسیم کر دیتا، یعنی سخی بھی بن گیا اور اللہ کی عبادت کرنے والا بھی بن گیا۔ لیکن کچھ دیر گزری تو شیطان تھا، اس نے دوبارہ پیسے نہ رکھے، یعنی درہم دوبارہ نہیں رکھے۔ جب درہم نہیں رکھے تو پھر عابد جوش میں آ گیا کہ اب تو میں اسے کاٹ کر ہی واپس آؤں گا، چاہے جو کچھ مرضی ہو جائے۔ پکا ارادہ کر لیا، پختہ ارادہ کر لیا، کلہاڑا رکھا کاندھے پر، چل پڑا۔ اب راستے کے اندر پھر ابلیس آ گیا، اس نے کہا کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا اسی درخت کو کاٹنے جا رہا ہوں، تو پیسے بھی نہیں رکھتا اور مجھے تو نے روک بھی دیا۔ اس نے کہا آج میں تجھے نہیں جانے دوں گا۔ شیطان نے پھر اسی طرح جھگڑا شروع کر دیا۔ جب جھگڑا شروع کیا تو ابلیس نے اب عابد کو اٹھا کر زمین پر دے مارا اور بچھاڑ دیا، یعنی عابد کو اس نے خوب پیٹا، خوب مارا۔ جب اتنا مارا کہ عابد معافیاں مانگنے لگ گیا، عابد کہنے لگا مجھے چھوڑ دو، میں تیرے راستے میں نہیں آؤں گا، یعنی میں درخت کو نہیں کاٹوں گا۔ بس شیطان نے چھوڑ دیا۔ پھر عابد بڑا حیران ہوا کہ پہلے میں نے اسے بچھاڑ دیا تھا، اب اس نے مجھے کیسے بچھاڑ دیا؟ ابلیس سے پوچھا، ابلیس نے کہا
پہلے تو اللہ کی خاطر نکلا تھا، اب تو پیسوں کی خاطر نکلا ہے، درہموں کی خاطر نکلا ہے، مال کی خاطر نکلا ہے، جس کی وجہ سے تو مجھ سے پیٹ رہا ہے، مجھ سے مار کھا رہا ہے۔ اس لیے کوئی بھی عمل کیا جائے خالص اللہ ہی کے لیے کیا جائے اور اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔